بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی طرف سے آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا ارادہ حقوق انسانی کا جو چارٹر ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے آج اپنے اسناد تقرری جو ہے وہ جرمن صدر کو پیش کر دیے۔ آپ باقاعدہ اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور اپنی تقرری کے اسناد جو ہیں وہ جرمن صدر کو پیش کیں اور بعد میں باہمی تبادلہ خیال وغیرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ ہم مین آج سبجیکٹ جو ہے ہمارا وہ ہیومن رائٹس ہے، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشور جو ہے وہ پاس کیا تھا، اور یہ اجلاس پیرس میں ہوا تھا جس میں تمام ممبران نے دستخط کیے ہوئے ہیں، جس میں ساؤتھ ایشیا، یورپ اور پورے دنیا کے ممالک شامل ہیں۔ 197 ممالک جو اس وقت یونائیٹڈ نیشن کے ممبر ہیں وہ سب نے وہ سائن کیے ہوئے ہیں۔ یہ دستور جو ہے جو منشور اس کے 375 زبانوں میں جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کا اتنی زبانوں میں کسی اور دستاویزات کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے جو مین چیزیں ہیں اس میں 30 وہ ہیں اس کے شقیں ہیں، اور وہ 30 شقیں تو میں اس وقت نہیں کروں گا، لیکن اس میں جو شہری آزادی سے متعلق وہ ہیں شقیں ہیں وہ میں آپ کو سامعین کے نظر کرتا ہوں۔ مثلا تمام انسان آزادی اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں، اور انسان کے اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب، عقیدے، قوم اور معاشرے کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امن پانے کے برابر حقدار ہیں۔ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے۔ اس حق میں مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے، تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل جل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت اور مذہبی رسمیں پوری کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ یہ وہ چارٹر ہے جس کے اوپر تمام دنیا کے جو یونائیٹڈ نیشن کے ممالک ہیں انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جو اس کے اوپر 100% عمل کر رہا ہو۔ لیکن مغربی دنیا کے اندر جو شہری آزادی ہے، جو عقیدے کی آزادی ہے، اس کے اندر کم از کم کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو اکثر ممالک کے اندر آپ کو اس کی خلاف ورزی ملے گی، جس کے اندر گروپس بھی اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، یا اور حکومتیں بھی ان کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہیں، یا حکومتیں ان گروپس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں جو اس چارٹر کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ برما میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح چین کا بھی ریکارڈ اس معاملے میں کوئی ایسا کلیئر نہیں ہے، تو بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ پرابلم موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی پرابلم موجود ہے۔ ان سارے ہمارے خطے کے اندر جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس لحاظ سے کلیئر نہیں ہے، اور ہر ملک کے اندر ایسے گروپس پیدا ہوتے رہتے ہیں جو محکوم طبقات کو مزید دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حکومت یا تو ان سے ڈر جاتی ہے تو پھر عملی قدم نہیں اٹھاتی، یا ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اب پاکستان کو دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہر سپریم کورٹ کے اندر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یہ معاملہ حقوق انسانی کا ڈسکشن میں آتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی مقدمے میں آ جائے یا ویسے ریمارکس میں آ جائے، اور ہر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس رہا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن عملاً طور پر اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض ایسے واقعات بھی تکلیف دہ سامنے آ جاتے ہیں جو دنیا کے اندر پاکستان کی جس سے شہرت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں کہ یہ پچھلے بدھ کو جو عیسائی کپل تھا اس کی مقدمہ تھا، اور وہ ہائی کورٹ کے جج نے مقدمہ نہیں سنا، وہ سارا دن بیٹھ کے اپنے واپس چلے گئے، اور اس وقت جو اس کے وکیل سیف الملوک صاحب نے بیان دیا ہے وہ پوری دنیا میں آج نشر ہو رہا ہے، کم از کم یورپین ممالک میں تو ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اب ان کے خلاف 2014 میں سیشن کورٹ نے مقدمہ کیا، وہ فیصلہ دیا تھا سزائے موت کا، کہ بھئی توہین عدالت ہوئی، توہین رسالت ہوئی ہے۔ اب یہ مسیحی خاندان گوجرے سے تعلق رکھتا ہے، اب یہ 2014 سے پہلے سے جیل کے اندر ہے۔
اب اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ اس مقدمے کو حکومت سن کے تو فارغ نہیں کر دیتی. اگر سزا مستحق ہے سزا دے, یا لٹائے رکھنا 2014 کہاں 2020 آ گیا, اور اس کے مقدمے کی ڈیٹ پڑتی ہے اور کوئی ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کیس کو. اور جو وکیل سیف الملوک صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک خاندانی محلے کا جھگڑا تھا جس کے اوپر یہ کیس بنایا گیا, اور لیکن یہ ہے کہ بھئی عام طور پہ جو آسیہ بی بی کے ساتھ ہوا تھا کہ سزائے موت تھی اور وہ ہو نہیں سکی, اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ معاملہ لٹکایا جا رہا ہے. اور ایسے تمام جو توہین رسالت کے مقدمات ہیں وہ بقول وکیل صاحب کے ذاتی دشمنیوں کا انتقام لینے کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور زیادہ تر اس میں اقلیتی برادری جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح چک 52DB یزمان ضلع بہاولپور جو ہے وہاں پہ بھی اب اطلاع ہے کہ بھئی ہندوؤں کے جو 25 مکانات تھے وہ گرا دیے گئے ہیں, اور 10 جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے, جن کو آدھا گرایا گیا ہے آدھا وہ ہے. اب ان کا کلیم یہ ہے کہ بورڈ آف ریونیو نے 2018 میں مکانات تعمیر کرنے کے لیے قانونی طور پر ہمیں یہ جگہ الاٹ کی تھی جہاں پہ ہم نے یہ مکان بنائے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی نہ کوئی طاقتور گروپ پیدا ہو گیا جو اس زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتے تھے یہ زمین بیچ دیں, وہ زمین نہیں بیچی تو انہوں نے ایک آ کے اس کو مکان گرا دیے اور خواتین کو بالوں سے گھسیٹا اور کہ بچوں کو مارا وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اس کی بھی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات آ گئی ہے, لیکن آئی دیر سے ہے. یہ واقعہ 20 مئی کا ہے, لیکن اب کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کو نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے, تو تب یہ بات دنیا کو بھی پتہ لگ گئی کہ بھئی, ورنہ عام طور پہ ایسی خبروں کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے, جو کہ ایک مطلب اچھا وہ نہیں ہے, تو جس سے تاثر دنیا کے اندر جاتا. بہرحال یہ معاملات جو ہیں پاکستان میں چلتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں فاروق حیدر نامی ایک شہری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی تھی کہ بھئی پاکستان کے اندر ایم ڈی او کے جو ٹیلی ویژن ہے اس کو کیبل پر دکھانے پر پابندی لگائی ہے, اور وہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی یا ابھی اس کی تفصیل میں نہیں گئی تھی کورٹ, کہ اس سے پہلے ہی پیمرا نے جو ہے وہ ایک سرکولر جاری کیا 26 مئی کو, جس میں انہوں نے ایم ڈی اے ٹیلی ویژن کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ بھئی وہ کیبل کے اوپر نہیں دکھایا جا سکتا. انہوں نے تو کئی ٹیلی ویژن لکھے ہیں کہ بھئی ایم ڈی او کے اتنے ٹیلی ویژن ہیں اور وہ نہیں دکھائے جا سکتے. اس کے بارے میں جو ہمیں تفصیل ملی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی جو پاکستان میں کیبل کے اوپر وہ ٹیلی ویژن پورے پاکستان میں نہیں دکھایا جاتا, جیسا کہ اس پیمرا کے خط سے تاثر ملتا ہے کہ بھئی پورے پاکستان کے اندر کیبل پر دکھایا جا رہا ہے, جبکہ جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے, بلکہ صرف جو ان کا ایم ڈی او کا شہر ہے روا, وہاں پر جو ان کی آبادی جو ہے وہ 92% یا 93% جو ہے وہ انہی ممبر رہتے ہیں, تو وہاں پر وہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ کیبل پر دکھایا جاتا تھا, اور وہ اس پیمرا کے خط کے بعد جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو اب یہ صرف ایک بات نہیں ہے, بلکہ اب اگر آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے آسما جہانگیر والے کمیشن کی, 2 اپریل میں انہوں نے کی ہے 2019 کی, تو اس کے حساب سے تو کافی کچھ اس میں درج ہے کہ بھئی جو دوران سال ایم ڈی او کے ساتھ کمیونٹی کی مطلب انتہا پسندوں کی طرف سے بھی جو سلوک کیا گیا, اور بعض حکومت کی طرف سے بھی بعض ایسے اقدام اٹھائے گئے جن سے انتہا پسندوں کو مزید شے ملی. اور یہ بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ بھئی پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اور سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی جو ہیں وہ ایم ڈی اے کمیونٹی کے خلاف کافی کچھ کہا جاتا رہا, لیکن کوئی نہ تو پیمرا نے ان کے اوپر نوٹس لیا, نہ کرنے والوں کو پوچھا, اور نہ ہی کیا نام اس کا حکومت نے اپنے جو ممبران اسمبلی یا اپنے جو ان کے وزیر ہیں ان سے اس بارے کو پوچھ گچھ کی. ان ایسی باتوں کا نقصان یقیناً یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو دنیا کے اندر آواز جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی منسٹر کو بات کر رہا ہے, کوئی نیشنل اسمبلی بات کر رہا ہے, تو پتہ لگتا ہے کہ اسمبلی جو حکومت ہے وہ ایک پارٹ بنی ہوئی ہے انتہا پسندی کے فروغ کے اندر, یا محکوم طبقات کو دبانے کے اندر جو ہے حکومت عملی اقدامات نہیں اٹھا رہی, ایک پارٹ کا ادا کر رہی ہے, جس سے ملک پاکستان کا جو ہے وہ بدنامی ہوتی ہے. ان تمام معاملات میں جو حکومت ہے اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ شہریوں کی چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو ان کی حفاظت کرے, ان کے نظریات کی حفاظت کرے ان کو, لیکن عملاً یہ ہے کہ بھئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے بھی ان کے منسٹروں نے بھی ان معاملات کے اندر
جو ہے وہ جو باتیں کی ہیں وہ چارٹر کی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے. اب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے اندر بھی ان کے خلاف تقریریں کی جا رہی ہیں جو کہ اکثراً ایک خلاف ورزی ہے اس کی ہیومن رائٹس کے چارٹر کی. اور یہ باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ باہر نکل آتی ہیں اور پوری دنیا کے اندر پھر پھیلتی ہیں اور پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور جو دانشور طبقہ ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب حکومت معاملات میں انوالو ہو جاتی ہے یا حکومت کی طرف سے بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ شیر ہو جاتی ہیں. اور جو بیچارہ شریف طبقہ ہے جو ان باتوں کو غلط سمجھتا ہے، جو اس کو پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے، وہ بھی بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے. اب احمد ندیم قاسمی صاحب نے ایک شعر کہا تھا کہ قطغنوں پر سے اچھل جاتا ہے سیل تاریخ اور فلک تک کبھی اٹھ نہیں سکتی دیوار. اب یہ بھی ایک قسم کا ایک وارننگ تھی کہ جب تک مخالفوں کے خلاف جتنا کچھ کارروائیاں کر لو تم فلک تک دیوار نہیں اٹھا سکتے. آج کی دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، کوئی نہ کوئی وہ لوگ رستے پیدا کر لیتے ہیں اپنے کام نکالنے کے لیے، اور آپ کو اخیر جسے کہتے ہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے خام خواہ آپ کو بھی ناکامی ہو اور ملک کا نام بھی باہر کی دنیا کے اندر بدنام ہو، تو یہ ایک اچھا اقدام حکومت کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے یا ملک پاکستان کے لیے نہیں ہے. بعض ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھئی پاکستان میں ایک نیا رجحان جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو پہلے یہ تھا کہ جو مخالفین عبادت گاہوں پر آ کر قبضہ کرتے تھے یا جھگڑا کھڑا کرتے تھے تو وہ پولیس عام طور پہ تالا لگا دیتی تھی اور معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں چلا جاتا تھا کہ عدالت اس کا فیصلہ کرے کہ بھئی عبادت گاہ کس کے پاس رہنی چاہیے. اس سے یہ پتہ لگتا تھا دنیا کو، کم از کم یہ پیغام جاتا تھا کہ بھئی پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ متحرک ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی نہیں بنتی. لیکن اب جو نیا رجحان وہ پیدا ہو رہا ہے یا سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایسے ایمنیوں کی عبادت گاہیں جو 100 سال سے بھی زیادہ دستاویزات ان کے پاس ہیں، وہ ان کے مالک ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے مخالفین آ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور پولیس آنے کے بعد ان کو خالی کرنے کا حکم دے دیتی ہے اور وہ عبادت گاہ جو ہے وہ پولیس جو ہے ان کے حوالے کر دیتی ہے مخالفین کے. جس سے یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور دنیا کے اندر یہ خبر جو ہے پاکستان کے لیے کسی اچھی نیک نامی کا باعث نہیں بنتی. یہ ناظرین آخر میں دو مزید خبریں آپ پاکستان سے متعلق آپ شیئر کرتے ہیں. ایک تو پولیو سے متعلق ہے کہ گلوبل ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی جو 40 سال سے ہم محنت کر رہے تھے پاکستان کے اندر، وہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ بھئی کرونا کے بعد اس کی طرف توجہ ہٹ گئی ہے اور پاکستان کے اندر پولیو دوبارہ پھیلنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس میں جو اعداد و شمار انہوں نے دیے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 2018 میں وہ کہتے ہیں کہ صرف 108 کیس کے اوپر ہم آ گئے تھے کم ہوتے ہوتے 40 سال کے اندر، اور ہمیں امید تھی کہ بھئی آئندہ سالوں میں بھی مزید کمی ہوگی. لیکن 2019 کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں 1047 کیس پولیو کے ہوئے ہیں، اور اب 2020 کے اندر پہلے 5 مہینوں میں وہ کہتے ہیں 49 کیس جو ہیں ہم نے پولیو کے پکڑے ہیں، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جو کرونا کی وجہ سے ساری توجہ جو ہے کرونا کی طرف چلی گئی ہے اور اس بات کو لوگ بھول رہے ہیں، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ 4 کروڑ بچے جو ہیں ان کو ویکسین سے محروم رکھا ہوا ہے، ان کو ویکسین نہیں دی گئی اس سال جو ہم نے وہاں بھجوائی تھی، اور جس سے یہ کہ پاکستان میں مستقبل کے اندر پولیو جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے. تو یہ ایک خطرناک خبر ہے، مطلب خطرناک ایک اقدام جس کے لیے حکومت پاکستان کو بھی اور عوام کو بھی توجہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھئی جو مشرف صاحب تھے انہوں نے سیاستدانوں کے پیچھے کرنے کے لیے کہ ان کے اثاثے ڈھونڈنے کے لیے کسی برٹش کمپنی کو ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے 150 سیاستدانوں کی وہ اثاثے ڈھونڈنے کی مہم چلائی، کام کیا، جس کے اوپر 4.5 ارب روپے حکومت پاکستان کو ادا کرنے پڑے. اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں، 4.5 ارب روپے، جس کا رزلٹ یہ ہے صفر ہے. اس لیے کہ جن کے اثاثے جو کچھ بھی پکڑا تھا اس پہ کسی کو نہ کوئی جیل ہوئی، نہ کوئی اثاثہ جو کمایا ہوا ناجائز کمائی سے وہ آج تک واپس آ سکا. اور لیکن یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے 4.5 ارب روپے غریب عوام کے جو ہیں وہ لگ گئے.
لیکن اب جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے انہوں نے وہ معاہدہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ کمپنی جو ہے وہ کورٹ میں چلی گئی اور وہاں پہ آج پاکستان کو $33 ملین کا جو ہے وہ جرمانہ ہوا ہے کہ آپ نے وہ معاہدہ جو کیا تھا جتنی مدت کے لیے اس سے پہلے اس معاہدے کو توڑ دیا، تو وہ مزید 33 ملین کا جو ہے وہ نقصان حکومت پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ بھئی یہ اس قدر جب کہ حالات ملک میں خراب ہیں، پیسہ نہیں ہے، حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے رن کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر اس قسم کے جرمانے، یہ ہمارا طرز حکومت ہے۔ ایسے جو کہہ رہے ہیں اس کا جرمانے ہوتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل طور پر پاکستان کو پہلے بھی بجلی کے چکر میں پے کرنا پڑا تھا ٹرکی کو، وہ بھی انٹرنیشنل کورٹ سے ہوا تھا جرمانہ، تو یہ کو پاکستان کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اور یہ موجودہ حکومت جس نے 50 لاکھ مکان بنانے کی بات کی تھی کہ ہم 50 لاکھ مکان بنائیں گے، وہ جو رقم جو ہے $33 ملین ایک فراہم کرے گی، اور ایک 4.5 ملین ارب روپے علیحدہ پے کیے گئے ہیں، تو اس حالات میں یہ بتا دیں کہ حکومت کہاں وہ وعدے پورے کر سکتی ہے جو حکومت عوام سے کرتی ہے، اور ان خرچوں سے بچنے کے لیے بھی حکومت پاکستان کو جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہتا ہے کہ آپ جو بھی آراء دیں گے اس کے لحاظ سے ہم پروگرام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جو آپ کے سوالات ہوں ان کا بھی ہم جواب دینا پسند کریں گے، آپ ہمیں سوال بھی لکھ کے بھیجیے گا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔